غصہ ایک سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کی بجائے اس سے زیادہ کامیاب بنو۔ حسد اور خواہش میں یہی فرق ہے۔ جھوٹے اور منافق لوگوں کی خوشی کے دن بہت ہی مختصر ہوتے ہیں۔ جذباتی انسان کو جلدی بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں، لیکن جھک کر محبت اور عزت کبھی نہ مانگیں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ دنیا میں بولی جانے والی سب زبانوں میں سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہوتی ہیں: بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے والی باتیں بھول جانا۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بغاوت ہمیشہ اصول پسند، خوددار اور ایماندار لوگ کرتے ہیں۔ چلاک لوگ چمچا گیری، خوش آمد اور چاپلوسی میں کامل ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتے۔ دوسروں پر اعتبار ضرور کریں، لیکن ان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگیں۔ ایک ناکام تجربہ کامیابی سے ایک قدم دور ہوتا ہے۔ کبھی کسی احسان فراموش کے ساتھ نیکی نہ کریں۔ کسی عقل مند کے ساتھ میز پر صرف ایک گفتگو 10 سال کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ خوش قسمتی اس انسان کے پاس آتی ہے جو کسی کام میں دیر نہیں کرتا۔ مضبوط رہنے کے لیے خوش ہونا ضروری ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو کم میں دیکھا کریں، غصے میں نہیں۔ خود کی عزت کرنا خود کو ایسا کوٹ پہنانا ہے جس میں کوئی سراغ نہیں کر سکتا۔ ہم ماضی میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں۔ کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کے جسم اور دماغ کی توجہ صرف اسی کام پر ہونی چاہیے۔ اگر لوگ تمہیں پاگل نہیں کہہ رہے اور تمہاری مخالفت نہیں کی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تم اتنا بڑا نہیں سوچ رہے۔ کامیابی تو پوری دنیا دیکھتی ہے، مگر اسی مقام تک پہنچنے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اپنی سوچ کی وجہ سے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی سوچ کی وجہ سے ہی ناکام۔ ایک بھوکا پیٹ، ایک خالی بٹوا اور ٹوٹا ہوا دل ہی آپ کو زندگی کا بہترین سبق سکھا سکتا ہے۔ حقیقی خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب تو وہ ہیں جو آپ کو سونے ہی نہیں دیتے۔ جتنا زیادہ آپ خود کو پسند کرتے ہیں، اتنا ہی کم آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو منفرد بناتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں پر باتیں کرتے ہیں وہ خود اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ناممکن چیزوں کو کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اپنے کاروبار کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ کسی چیز کا خواب دیکھ سکتے ہیں تو اس سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔
کوئی نیا کام شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کسی سے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی سے اس کام پر توجہ دیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اگر آپ خود اپنی مخالفت میں نہیں ہیں تو ساری دنیا کی مخالفت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کسی کام میں جذبہ رکھنے والا شخص ان 40 لوگوں سے بہتر ہے جو محض صرف دلچسپی رکھتے ہیں۔ زندگی ایک ریلوے اسٹیشن کی طرح ہے جہاں بھیڑ تو بہت ہے لیکن اپنا کوئی نہیں۔ میں نے کچھ ایسے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں دکھنے والا ہر شخص اپنا ہی لگتا ہے، لیکن اصل میں ہمارا اپنا کون ہے یہ پہچاننا بہت مشکل ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ عافیت کے 10 حصے ہوتے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے۔ زندگی کے بوجھ میں سب سے بڑا بوجھ جو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں وہ ہے خود اعتمادی کی کمی۔ انسان کی زندگی کو بگاڑنے اور سنوارنے میں اس کے دماغ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہر روز ایک قدم ضرور اپنی منزل کی طرف لیا کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان ایک رات میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک سوچ بناؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے۔ ہمارا سب سے بڑا قدرتی وسیلہ ہمارے بچوں کا ذہن ہے۔ ہمارے سارے خواب صرف اس صورت میں پورے ہو سکتے ہیں کہ ہم انہیں پورا کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ جب آپ کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں تو آپ کو کرنے کے لیے بہت سی دلچسپ چیزیں مل جاتی ہیں۔ وہ 4 اہم طریقے جن سے آپ آسانی سے اپنے دشمن کو پہچان سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو آپ کی ترقی یا کامیابی سے خوش نہ ہو، وہ شخص ہمیشہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ وہ لوگ جو ہمیشہ آپ کی خوشیوں سے جلتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے والا شخص اور آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے والا شخص۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔